من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5.2 کی کلاس میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ سر کاشف کی صحت کے لیے جو ہے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جلد صحتیاب کرے اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو۔ تو آج آپ کی یہ کلاس ویسے بھی اہم کلاس ہے کیونکہ یہ کورس کی آخری کلاس ہے، اس کے بعد صرف ریویژن کی کلاسیں رہتی ہیں۔ کورس آپ کا آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ اگلے درجے میں QC3 میں چلے جائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے کے اندر 5 صفحات ہیں۔ پہلے 5 صفحات جو ہے وہ ہم نے جو ہے کہاں پڑھے؟ QC2 میں پڑھے، جو کہ آج انشاءاللہ آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اس میں 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اگلے 5 صفحات انشاءاللہ آپ جو ہے QC3 میں پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہے مزید جو ہے وہ 38 سے 76 تک جو ہے آیتیں ہیں، اور جبکہ QC4 میں آپ 77 سے 105 تک جو ہے آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ QC5 میں آپ 141 جو ہے سورۃ البقرہ کی آیتیں جو پہلے پارے میں آئی ہیں وہ مکمل کر دیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے یہ اس QC2 میں پہلے 5 صفحات جو ہیں پہلے پارے کے، ان میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں ہیں، جن میں ہدایت، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ شامل ہے۔ ہم نے ان 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھا کہ پہلا صفحہ انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ تھا۔ تو آئیے اس کے اشاروں کو دہراتے ہیں۔ جی پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں پلیز آپ لوگ بتا دیجئے۔ سر جی آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، سمجھ نہیں آئی بات کی۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہا اللہ ہوں پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، دوسرے صفحے کے تعریف، اشارے دعا، ہدایت، صفات۔ جتنا دوسرے سفر پوچھا کا جائے جتنا پوچھا جائے کافرین اتنا کو بتائیے۔ کافرین کو جتنا ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رکے۔ جتنا پوچھا جائے صرف اتنا بتائیے۔ یہ ترتیب وار جو ہم نے چلنا ہے، بے ترتیبی سے نہیں چلنا۔ میں نے پہلے پوائنٹر جو ہے پہلے صفحے کے پوچھے تھے، وہ تھے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اب اگلے دوسرے صفحے کے اشارے اب بتائیے۔ جی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رکے۔ تیسرے صفحے کے اشارے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ پانچویں صفحے کے اشارے۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پہلے صفحے کے مختصر اشارے دہرا دیجئے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے مختصر۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چوتھے صفحے کے اشارے۔ بشارت، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو 5واں صفحہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اشارے جو ہیں، پہلا اشارہ ہے خلیفہ پر سوال۔
دوسرا اشارہ ہے اسما کی تعلیم، تیسرا اشارہ ہے سجدہ اور ابلیس، چوتھا اشارہ ہے پھسلانا اور توبہ۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ تو 5ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں، ان کو ایک بار دہرا دیجئے۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اس کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ تو آج ہم نے آخری جو ہے اشارہ پڑھنا ہے، یہ 5ویں صفحے کا آخری اشارہ، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ کورس کا آخری جو ہے صفحہ ہے پورا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ پھسلانا اور توبہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی۔ تو یہ آج کی جو ہے 2 آیتیں ہیں، 36 اور 37۔ تو آپ میں سے کون اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ جی، مسرت جان آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، طارق بھائی آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ چلے ایسا کرتے ہیں، مسرت جان آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا، آپ جو ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ کر لیجئے، محمود بھائی سے آگے کچھ کرا لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، بس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو توبہ قبول کی اس اللہ نے اس کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اپنا ترجمہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے، بہرحال یہ دیکھیے ایک فرق صرف میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ترجمے میں پہلی لائن میں کیا پڑھا ہے، اسے دہرائیے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، بس نکال دیا ان دونوں کو۔ نکال دیا، رک جائے، جی، نکال دیا اور نکلوا دیا میں کیا فرق ہے؟ نکلوا دینے میں اٹس پیسو وائس، یعنی کسی نے نکالوا کسی کے ذریعے، لیکن کس سے یہ نہیں نظر آ رہا۔ نکال دیا کا کیا مطلب؟ میں نے فرق پوچھا تھا بہن کہ نکال جی، دیا اور نکال دیا، نکلوائی۔ نکال دینا از ایکٹیو اینڈ نکلوا دیا از پیسو وائس۔ جی نہیں، نکال دیا کا نہیں، مطلب ہے خود نکالا، نکلوا دیا کا مطلب ہے کسی اور کے ذریعے نکلوایا۔ یہ 2 بہت بڑے فرق ہیں، فائل دونوں میں چینج ہو جاتے ہیں۔ اچھا نکال دیا خود نکالا، نکلوا دیا اچھا، کسی اور کے ذریعے نکلوایا، یہ ایک بہت بڑا فرق صحیح، پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے وہ ترجمہ سلیکٹ کیا ہے اپنے کورسز کے لیے جو متفق علیہ ہے، یعنی جس پہ زیادہ لوگ متفق ہوتے ہیں۔ یہ ترجمے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑے بڑے معنی چینج کر دیتی ہیں۔ صرف اتنا میں نے بتانا، تو باقی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کورس کی آخری کلاس ہے، یہ ہمارا بحث نہیں۔ آئیے چلتے ہیں آسان کام کی طرف۔ ہم نے الفاظ کی شناخت کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ حرف، فعل اور اسم۔ تو یہاں سے تو شاید آپ کو اتنا نہ پتہ چلے، واپس ہم جاتے ہیں۔ جی، فَأَزَّلَّهُمَا پہلا لفظ ہے، اس کے ٹکڑے کیجئے۔ 3 ٹکڑے ہوں گے، کون کون فا، سے؟ جی، ازلہ اور ہما۔ تینوں کی پہچان کیجئے۔ اس میں حرف کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اسم کون سا؟ فا حرف ہے گڈ، اور ازلہ فعل ہے
اور अज़ल्ला हुमा क्या जो है? है वो अज़ल्ला क्या है? अजल्ला فعل फेल फेल है। फेल है। अच्छा, اور ہما جو ہے وہ اسم है ہے वो اسم ہے. इस समय ज़मीर जितने भी ज़माइर होते हैं इसम होते हैं। गुड। اسم ہے अगले अश-शैतानु, क्या है ये इसम फेल हर्फ? कम है। اسم इसम है खास इसम। इसमें खास जब आप इसम की बात करेंगे तो आपने 4 चीजें बतानी है। इसम है, ठीक है, वाहिद है या जमा है, واحد ہے، वाहिद واحد मुज़क्कर है या मुअन्नस है, مذکر ہے، मुज़क्कर है आम है या खास है, खास मार्फ خاص खास है। ठीक, आगे चलें। अनहा, ये भी मुरक्कब लग रहा है, इसके टुकड़े कीजिए। دو ان अन हाँ। और हा आन और हा गुड। अन क्या है और हा क्या है? ان अन حرف ہے، जी, اسم. हर्फ है और हाथ है वो इसम है। اسم इसम है। ضمیر، अब काम की बात नोट कीजिए, ये हर्फ जो है हर्फ आम हरफ नहीं है, ये हर्फ जर है। ये आपने QC1 में पढ़ा था, बी ली मिन अन फी अला इला, ये अन वो हर्फ जारा है। हर्फ जारा के बाद हमेशा इसम आता है, तो लिहाजा देखिए हा जो है जमीर इसम आया। आगे है जी फअखरजहुमा, टुकड़े कीजिए, कौन करेगा इसके टुकड़े भाई? 3 फा ठीक, अखरजा और हुमा क्या है इनकी शिनाख्त? फा ہاں حرف حرف، गुड फा हर्फ اخرج अखरजा अखरजा फेल फेल है गुड। फेल हुमा अखरजा इसम है हुमा ज़मीर है. अच्छा, आपने कहा अखरजा फेल है, जब भी फेल आएगा उसकी भी 4 बातें चाहिए हमें। पहली बात ये फेल कौन सा है? माजी है, मुदारे है, अमर है, नहीं है, ये 4 ही फेल होते हैं अरबी में। ये कौन सा है? ये अमर. आपने कैसे पहचाना बहन के ये अमर है? अखरजा अलिफ वो फेल से खरज। पहले जब हम बनाते हैं तो अलिफ का इजाफा करते हैं, वो सर ने बताया था. سر یہ مجہول ہے. सर ये ओ भाई थोड़ा सा हाथ हौला रख, ये आज एक्टिव पैसिव और मजहूल जो है ना, पता नहीं आप लोगों। ठीक है, मैंने आज मजहूल पढ़ाना है, आज मैं आपको मजहूल जो है उसकी पहचान करा के जाऊंगा क्लास के एंड पे, वो आप फिक्र नहीं करें, वो है, लेकिन फिलहाल उसको थोड़ा सर सा जिस होल्ड तरह करें। हम कहते हैं मजहूल ये अज अल, ये मजहूल ये नहीं है। अखरजा है, अमर है. अच्छा चलें, अब काम की बात सुनिए, काम की बात सुनिए प्लीज प्लीज। जब भी फेल आएगा हमने 4 चीजें बतानी है। पहली ये बताना है कि ये फेल है कौन सा, माजी, मुदारे, अमर नहीं, ये जो है माजी है। दूसरी बात है हमने ये बताना है ये फेल जो है 3 हरफी है या 4 हरफी, ये असल में 4 हरफी है। अखरजा ये इस फेल का अपना हिस्सा है हमजा। उसके बाद तीसरी बात ये बतानी है कि सीगा कौन सा है, आया गैब का है, हाजिर का है, या मुतकल्लिम बात करने वाले का। अखरजा ये गैब का सीगा है। चौथी बात ये बतानी होती है कि ये इसका एराब क्या है, ये आप जब QC 4 में आएंगे ना वहां मैं बताऊंगा, अभी तो फिलहाल इसको चौथे पॉइंट को। आगे चलें जी। मिम्मा, मिम्मा क्या है? हरफ है, इसम फेल हर्फ क्या है? ये कोई नई चीज आ गई है? 2 टुकड़े मिन और 2 माँ। टुकड़े मिन और माँ मीन और माँ है नहीं क्या? एक ही है. चले, एक ने कहा एक है, एक ने कहा 2 है, जो पहले 2 हैं उनकी बात तो सुन लेना, हो सकता है कोई काम की बात वो बता दे हमें। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं मिन और माँ, ये मिन क्या चीज है और माँ क्या चीज है इसम फेल हर्फ के हिसाब से? हर्फ है मीन मिन हरफ है हर्फ हो गया, ठीक है, मिन हर्फ है कौन सा है? हर्फ जारा। मिन जब भी हर्फ जारा, कोई भी हर्फ जारा आएगा तो उसके बाद क्या आएगा? इसम इसम। इसम तो आएगा ये माँ जो है यहाँ पे क्या है? इसम है, इसमें मौजूद। इसम है लेकिन ग्रामर में मिन और माँ मिलकर एक लफ्ज बन जाता है, जैसे सिस्टर कह रही थी कि ये एक ही लफ्ज, लेकिन बना कैसे है वो ये है कि मिन जो है हर्फ जारा है, हर्फ जारा के बाद इसम आता है। तो यहाँ पे अच्छा. माँ कई हैसियत में आता है, माँ एज ए हर्फ भी आता है, माँ एज ए इसम भी आता है, माँ एज ए जो है वो और भी कई मायनों में आता है। लेकिन जब ये हर्फ जर के बाद आएगा तो इसका मतलब ये इसम है माँ। आगे चलें जी। काना, हा हा हा, ये तो कोई जबरदस्त शय आ गई है। काना,
جی کیا ہے؟ اسم فعل حرف فعل ہے فعل ہے فعل ہے سر اور کون سا ماضی فعل ہے ہے؟ ماضی، مضارع، ماضی امر نہیں، ماض ماضی ماضی ہے۔ ماضی ماضی میں کون سا صیغہ ہے؟ غائب کا ہے، متکلم کا ہے، حاضر کا ہے، کس کا ہے؟ غائب کا سر غائب غائب کا ہے۔ تو واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ ایک ہے، دو ہے، تثنیہ ہے زیادہ گڈ۔ تو آپ نے بہت ساری چیزیں بتا دی کہ کانا جو ہے وہ ماضی کا فعل ہے اور جو ہے غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں دو کے معنی پائے جا رہے ہیں، تثنیہ ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی فی ہی۔ یہ جو فی ہوتا ہے نا، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، فی فی لا ریب فی۔ اسی طرح کانا فی ہی جو ہے نا، یہ زیر کے ساتھ کھینچنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، فی ہی کے جو ہے ٹکڑے آپ لوگ بتائیے دو دو فی اور کون ہی سے؟ فی کیا چیز ہے؟ حرف فی جارہ حرف جارہ، تو اس کے بعد اسم آنا چاہیے، تو ہی کیا ہے؟ ضمیر اسم۔ اسم ٹھیک ہے جی، اوکے۔ وَقُلْنَا، اوہو اس کے کیا معنی ہے؟ وَقُلْنَا، وا کیا چیز ہے؟ قلنا کیا ہے؟ اور ہم نے با کہا اور کل وا ہم نے وا فعل ہے وا وا حرف ہے فعل کہاں سے ہو گیا؟ وا وا کل حرف ہے حرف ہے حرف ہے، گڈ۔ قلنا اور فعل قلنا، کل فعل ہے فعل کل ماضی فعل پہلے ماضی قلنا ہے، جمع فعل ہے ماضی کیسے ہو گیا؟ قلنا نہ تو ضمیر اٹیچ ہو کے آ رہی ہے نا، وہ اسم ہے۔ قل اصل میں امر ہے، کالا یقولو قل۔ دیکھیں آپ لوگوں نے، میں نے کہا تھا QC2 کے اندر جو ہے کمزور افعال پکے کرنے ہیں، آگے نہیں آپ کو ہم پڑھائیں گے، آگے جو کوئی بھی پڑھائے گا وہ آپ کو مزید فی پڑھائے گا QC3 میں، ساری اسٹریس مزید فی پہ چل جائے گی۔ یہ کمزور حرف آپ نے یہیں پکے کرنے، کانا یقونو کن، کالا یقولو قل۔ قل کیا ہے؟ امر ہے کہ نہیں ہے؟ امر ہے اس کے ساتھ نہ ضمیر لگی، قل نہ ہم نے کہا، یعنی ہم نے حکم دیا، ہم نے آرڈر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے ماضی کا فعل نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا جب بھی اسم پہچانیں گے تو اس کی چار باتیں پہچانیں گے، فعل پہچانیں گے تو اس میں بھی چار ہیں، کم سے کم تین تو آپ کے لیول تک ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں جی، فی ہی بھی ہو گیا، وَقُلْنَا ہو گیا۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے، یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، نہ اس پہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، کیسے پڑھوں؟ الف لکھا ہے، پھر ہا لکھا ہے، با لکھا ہے، تاپ پہ پیش ہے، واو الف، کیسے پڑھوں؟ مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا۔ احبطوا کیا ہے؟ احبطوا احبطوا سے پتہ چلا، احبطوا یہ احبطوا میں جو امر ہے ہا کے بعد بار ہے نا، وہ زیر، وہ بتا رہا ہے اس کے نیچے زیر آئے گا، احبطوا۔ ہاں جی، اب آپ لوگ بتائیے کیا ہے؟ اسم فعل حرف؟ پہلے امر ہے، فعل جمع ہے ہے امر فعل امر ہے، جمع امر جمع ہے، واو الف جو ہے۔ اچھا اب ٹپ کی بات کرتے ہیں۔ واو الف جب بھی آئے گا وہ یا تو ماضی کا جمع کا صیغہ ہوگا فعل کا، یا امر کا ہوگا۔ اگر امر کا ہے تو اس کے نارملی عام طور پر اس کے آگے جو ہے ایک حمزہ لگا ہوتا ہے، جو 19,000 کا ہوتا ہے، 20 کا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے مجھے جو ہے 19-20 کی گنتی سکھا رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے مائک کھلنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ احبتو کیا ہے؟ امر کا ہے۔ اب آ جائیے فعل اس کا تھا حبتا یحبتو احبت، حبتا یحبتو احبت، احبت جو ہے وہ اس سے آ گیا۔ آگے چلے جی، بعدکم، کیا چیز ہے بعدکم؟ اسم فعل حرف؟ دو ٹکڑے بعد اور قم، دو بعد ٹکڑے ہوں گے سر، اور بعد اور قم وہ تو ہیں، بعد اسم جو فعل حرف میں سے کیا ہیں؟ بعض اسم ہوگا اور قم ہوگا یعنی نہیں ہے، ہوگا اور ہے میں فرق ہے۔ بعد جو ہے وہ اسم ہے، یہ جو ہے ظرف ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف زمان، ظرف مکان جو ہوتا ہے نا، یہ اس میں آتا ہے بعد۔ اور کم جو ہے وہ
ضمیر اسم ہے. آگے چلیں لیبادن. لیبادن ہاں جی دو ٹکڑے لی لی ہے دو اور تین با ٹکڑے لی اور بعض. اب بعد یہاں پہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے اسم اسم ہے ہے. تنوین ایک تو اس کی ظاہری علامت یہ ہوگی کہ اس کے نیچے دو زیرہ. لیکن دوسری بات جو ٹپ کی میں نے بتائی تھی کہ حرف جر کے بعد کیا ہے اسم آتا ہے. تو لی جو ہے وہ کیا ہے حرف جر ہے. للہ ہے آپ نے پڑھا تھا. تو لہذا صحیح. بات جو ہے وہ اسم ہوا. دو طرح سے آپ آگے ہے ادوون. یہ تو دو پیج سے پتہ چل گیا اس کا پوچھتے نہیں ہے. وَلَكُمْ ہاں یہ پوچھیں گے. وَلَكُمْ اسم فعل حرف کیا ہے ٹکڑے بنتے ہیں تو ٹکڑے کیجئے. کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین ٹکڑے وا تین لا وا واو لا لام اور قم. وا جو ہے حرف ہو گیا. لا کیا ہے لا بھی حرف ہے حرف ہے لا بھی ہے. لا حرف اور جر. لی آپ نے پڑھا تھا حرف جر ہے. جب حرف جر تو اس کے بعد کیا جانا چاہیے اسم. اسم. تو جو ہے کیا ہے ضمیر ضمیر ہے. اسم. ٹھیک ہے اس سے آپ کو مدد مل گئی. اچھا یہ اسم ہی ہے. فی 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 کیا چیز ہے یہ حرف فی جر حرف حرف جر جر ہے تو اس کے فوراً بعد کیا آنا چاہیے اسم. اسم اسم تو ارد کون سا لفظ آلا ہے الارضی. الارضی کیا ہے اسم 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 خاص. میں الف لام سے بھی پتہ چل رہا ہے. اور فی نے بھی ہمیں مدد کر دی. اسم اگر کسی اسم پہ کوئی علامت نہ آ رہی ہو تو یہ حرف جر جو ہے ہمیں مدد کرتے ہیں کہ اس کے بعد والا یہ لفظ اسم ہے. آگے جو ہے جی مستقرن. یہ تو دو پیش نے بتا دیا اس کو چھوڑ دیں. وا متاؤن. وا جو ہے حرف متاؤن جو ہے دو پیش سے پتہ چلا. آگے آ گیا جی الہین. الہ کیا ہے بھی حرف حرف ہے. حرف جر ہے جا رہا ہے. تو اس کے بعد اسم آنا چاہیے. اسم ہی آیا ہوا ہے ہین. دیکھیں دو زیر کے ساتھ. آگے ہے فتلقا. ٹکڑے کیجئے. تلقا کا دو ٹکڑے دو ٹکڑے. فا جو ہے حرف ہو گیا ٹھیک. تلقا کیا ہے سر یہ فیل ہے مزید فعل ہے. کیسے پتہ چلا سسٹر یہ فعل ہے سر اس کے اوپر زبر ہے تینوں پہ فتلقا اچھا ماضی کا چلیں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں فی الحال. فی الحال آگے چلیں جی آدمو. یہ تو اسم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے ہم سب کو پتہ ہے. آگے پھر آگے من. من کیا چیز ہے من حرف حرف جر. جر تو اس کے حرف بعد جر. کیا آنا چاہیے اسم اسم تو آیا اسم. کون سا اسم آ گیا رب ہی رب رب اور جو ہے ہی اسم ہے اور ہی جو ہے ایک دوسرا اسم ہے. دو اسم ہے یہ رب ہی دو اسم ہے. لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ رب جو ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں رب کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے. نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. یہ من سے آپ کو ہیلپ مل رہی ہے. ویسے یہ اور بات ہے کہ آپ کا نالج ہے کہ رب جو ہے اللہ کا نام ہے تو نام ہوگا. آگے دیکھیں فتابہ. اسم فعل حرف کلمات یہ کلمات فعل ماضی فعل ماضی ہے. گڈ. علیہ. اللہ کیا ہے سر دو کلمات ہی ٹکڑے آپ نے بھی پڑھا ہاں حرف جر ہے تو کلمات اس کے بعد اسم ہونا چاہیے. اسم ڈھونڈیں. ہی. یہ ضمیر اسم ہو گیا. گڈ. انہو. انہ جو ہے کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ حرف ہی ہے. حرف یہ حرف حرف ہے اور اس کے بعد ہو جو ہے ضمیر اسم ہے. ہوا. ہوا کیا ہے بھائی یہ کیا چیز آ گئی ضمائر ہیں ضمائر میں. فعل. کسی نے کہا ویری گڈ. جس نے بتایا بھائی وہ یہ ثابت کرے یہ فعل ہے اس کو 1000 میں سے 2000 دوں گا. فعل نہیں سر ضمائر ضمائر نہیں نہیں ابھی کسی نے فیل کہا ہے. میرے کان ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے کہ مجھے پاس التواب. ہاں جی التواب اسم فعل اسم حرف. اسم الرحیم. وہ بھی یہ سم اسم چلے جی آپ نے اسم الفاظ پہ چھان لیے. آئیے میں آپ کو اس کا حل دکھا دیتا ہوں. فا جو ہے حرف ہے. ازلہ یہ جو ہے فعل تھا. ہما جو ہے اسم ضمیر. الشیطان اسم. ان جو ہے حرف. ہا جو ہے وہ ضمیر اسم. فا جو ہے پھر حرف. اخرجہ یہ دیکھیں یہ فعل ہے. یہ 4 حرفی ہے. یہ آپ QC3 میں پڑھیں گے. ہما جو ہے یہ
پھر جو ہے ضمیر ہے دو کی، من جو ہے یہ دیکھیں حرف ہے، اور ما جو ہے یہ اسم ہے، مما یہ دو سے مل کے بنا ہے، کانا یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے اور تسنیہ کا ہے، تسنیہ کے بہت کم آئے ہیں اس لیے جہاں بھی آئے اسے یاد رکھیے گا۔ فی جو ہے حرف جار، ہی جو ہے ضمیر، وا حرف، کلنا، کلنا یہ دیکھیں یہ امر کا فعل ہے، نہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، کل اصل ہے، اور پھر احبتو یہ بھی جو ہے حبتا احبتو جو ہے وہ امر سے احبتو، احبت سے احبتو، بعد جو ہے اسم ہوتا ہے، یاد رکھ لے۔ یہ کچھ ظرف ہے، فوقا، تحتا، قبلہ، ماما، خلفا، بادا، کلا، دونا، یہ سارے کے سارے ظرف اور سب کے سب اسم ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی کم، ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، یہ بھی جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ لی بادن، لی جو ہے حرف جر، اس کے بعد اسم آنا چاہیے، ویسے بھی یہ دو زبر دو زیر سے پتہ چل رہا ہے، تنوین سے۔ ادون یہ تنوین سے پتہ چل گیا اسم، وا جو ہے حرف، لا جو ہے حرف، کم جو ہے ضمیر اسم آپ نے یاد رکھنی ہے، کیوں لا جو ہے حرف جر بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اسم آنا چاہیے۔ فی جو ہے حرف جر دیکھیں اس کے بعد اسم اللہ آیا۔ مستقرن دو پیش تنوین نے بتایا اسم، وا جو ہے حرف، متاعن یہ دو پیش نے بتا دیا، الہ یہ جو حرف جر اس کے بعد آنا ہی کیا چاہیے اسم۔ فتلقا، فا حرف ہے، تلقا یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، اسے ہم جو ہے QC3 میں پڑھیں گے۔ آدمہ، آدمہ جو ہے یہ حضرت آدم کا اسم ہے، من جو ہے حرف جار، اس کے بعد رب جو ہے اسم آنا چاہیے تھا، اسم آیا، یہ جو ہے ایک اور اسم آ گیا، کالمات ایک اور اسم آ گیا، دو زیر۔ فتابہ، فا حرف، تابہ، فتابہ کو کسی نے ٹکڑے نہیں کیا تھا، صرف یہ کہہ دیا تھا یہ فعل ہے، اصل میں تابہ فعل ہے، فا جو ہے حرف جڑ کے آ رہا ہے۔ علیہ، اللہ جو ہے حرف جر ہے، ہی ضمیر اسم آ گیا، انا جو ہے حرف، ہو جو ہے ضمیر، ہوا جو ہے یہ ضمیر، التواب یہ اسم ہوا، الرحیم اسم ہوا۔ چلیے اسباق کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج کی ان دونوں بلکہ اس آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملا، شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن، ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہم انسان ہیں، خطائیں ہماری لکھی ہیں، ہم نے کرنی ہے، ہم سے ہونی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ غلطی کے بعد فوراً اس کا احساس کرے اور معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس سے جو ہے وہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھیں، ہر لائن میں 1 2 5 2، اوسطاً جو ہے ہر لائن میں 3 سے کم ہے، 2 یا 2 سے کم۔ تو آئیے ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ فَأَزَّلَّهُمَا، پس ازلّہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس میں سے، انہا اس میں سے، کس سے؟ جنت میں سے، فَأَخْرَجَ پس اسے نکلوایا، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکلوایا۔ یہ جب مزید فی میں آتے ہیں نا تو معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں 3 لفظ میں بولوں گا، نکلا، نکالا، نکلوایا، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ نکلا خود نکلا، نکالا خود کسی کو نکالا، نکلوایا کسی کے ذریعے کسی کو نکلوایا۔ یہ تینوں فرق ہوتے ہیں، نکلا، نکالا، نکلوایا۔ اخرجا یہ لفظ ہے، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکلوایا۔ کس نے نکلوایا؟ شیطان نے۔ نکالنے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے ذریعے نکلوایا۔ خود شیطان کی جرات نہیں تھی کہ ان کو نکال لیتا، نکالا نہیں نکال سکتا شیطان، یہ انسان ہے جو اس کے پھندے میں پھنستا ہے، اس کی باتوں میں آ کے ایکٹ خود کرتا ہے۔ شیطان ایکٹ نہیں کرا سکتا، وہ آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، ترکیبیں ڈالتا ہے، آپ کو اکساتا ہے، آپ کو للچاتا ہے، کرتے آپ خود ہیں، اور اس کے گلے ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے کروا دیا۔ ہاں شیطان نے کروا دیا، کیا نہیں۔ اچھا چلے، مما اس سے جو کانا تھے وہ دونوں، فی ہی اس میں، کس میں؟ جنت میں، وَقُلْنَا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ جو ہے اسی طرح بات کرتے ہیں،
ہم آرڈر دیتے ہیں، ہم یہ حکم دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کیا کہا؟ اہبطوا، تم سب نیچے اترو. یہ ہابطہ جو ہے اس کے معنی بھی ہوتا ہے نیچے آنا، نزلہ کے معنی بھی ہوتا ہے نیچے آنا. احبطہ کا مطلب ہے کسی اچھی جگہ سے کسی بری جگہ پہ، کسی اونچائی کی جگہ سے کسی نیچے کی جگہ پہ اتر. اس سے دو باتیں پتہ چلی. ایک یہ کہ جنت زمین سے کہیں اوپر ہے، دوسری بات جنت زمین سے بہتر ہے. اس لیے اللہ نے جو ہے فعل احبطوا کا استعمال کیا. اس کے بعد ہے بعدکم. بعد کا مطلب ہوتا ہے بعض. یہ اردو میں بھی یہی عربی سے آئے ہوئے لفظ ہیں. بعض کوئی کہتے ہیں بعض نے جو ہے بعض کی شکایت کی، بعض کو مار رہے ہیں. بعض کم تم میں سے، لی بعدن بعض کے لیے. ادو کا لفظ اردو میں ہے ادا، ادو دشمن. وا اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے. مستقرن جو ہے یہ استقرار سے ہے، عارضی ٹھہرنا، یعنی پرماننٹ نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ چنا ہوا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے بڑی گہرائی میں معنی رکھتا ہے. مستقر، استقرار، بے چینی، بے ترتیبی، مستقم نہ ہونا کوئی چیز کا. تو یہ مستقرن ٹھکانہ ہے، یعنی عارض. وہ متان اور سامان زندگی ہے، الہین ایک وقت تک. اگر مستقرن کے معنی نہیں سمجھ آئے تو الہین نے کنفرم کر دیا خاص وقت تک ہے. اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے، وہ فیصلہ بڑا سخت ہے، وہ مرحلہ سب سے سخت ہے. اگر کسی کا ہو گیا فیصلہ جنت کے لیے وہ تو خوش نصیب ہے، اور اگر اس کے الٹ ہو گیا پھر اس کی تو ساری ہر چیز ضائع گئی. تو اس لیے قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا وہ جو آخرت کا فیصلہ ہونا ہے بہت صحیح ہو جائے. دنیا کی زندگی تو اچھی بھلی بری جیسی ہے گزر جائے گی، وہ تو دائماً مستقلاً ہے، وہاں سے تو نجات نہیں. جو پکا جنت میں گیا پکا جنت، جو جنت میں گیا جنت. ہاں اگر کوئی ایسا گناہگار اپنے گناہ کی وجہ سے جنت میں گیا تو وہ شاید اس کی سزا بھگت کے جو ہے جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر وہ کفر شرک کی حالت میں گیا پھر تو وہ تو دائماً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا. بہت فکر کی بات ہے کہ یہ سارے کورسز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی فکر آئے، آواز کلیئر ہو گئی. ہمیں قرآن کی سمجھ آئے. تو آئیے چلتے ہیں فضل لہما. چلے اس سے پہلے ایک چیز تھی وہ گزر گئی. فضل لہما، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے. کیا؟ وہ سب ہما ان دونوں کو. اسی طرح فخرجا ہما کا لفظ پھر آ گیا. یہ آپ نے پہلے QC1 میں بھی پڑھا تھا. مل السماوات مل الارض مل ما بینہما، دونوں کے درمیان. یہ ہما کا لفظ وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا. اس سے آگے چلتے ہیں جی. کانا وہ تھا، اور کانا وہ دونوں تھے. کانا ایک، کانا یہ الف جو ہے یہ دو کا تسنیہ ہوتا ہے، جہاں یہ لگتا ہے یہ دو کے معنی دیتا ہے. جیسے یہ دیکھیں ہما، قلنا، اسی طریقے سے جو ہے یہ اخرجہما، یہ سارے جو ہے دو کے صیغے. مستقرن ٹھکانہ، ومتان اور سامان زندگی. لوگوں کو بھلانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چلاک کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کیجئے شیطان سے، اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں. وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا. بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا. شیطان ہمارا سب سے بڑا، سب سے بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار شیطان. ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ اسے مار سکتے. تو صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ تعوذ پڑھ کے جو ہے پناہ میں آ جائیے. اس لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان پر یا پھر اپنی باتوں پر بھروسہ نہ کریں. اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کیجیے.
اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ الف، اسے ایک بار پڑھ لیجیے آپ۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن فتلقا، فا پھر تلقا سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے من رب ہی اپنے رب سے کیا، کلمات کچھ کلمات، کچھ الفاظ، کچھ جملے، فتاب علیہ تو توبہ قبول کی اس کی اللہ نے۔ یہ دو لفظ آتے ہیں، دونوں جو ہے وہ کیا ہے، فریز ہے، فکری ہے۔ فتابہ علیہ اور فتابہ الیہ۔ علیہ کا مطلب ہے توبہ کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اور تابہ الا کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا اس کی طرف، یعنی اللہ کے معنی قبول کرنا، اور الا کے مطلب توبہ کرنا، اللہ کی طرف جانا۔ الا کا مطلب ہے جانا، اور اللہ کا معنی پر، یعنی جو اوپر سے آتی ہے قبول ہوتی ہے وہ اللہ سے، اس کو اس طرح یاد کر دیجیے، اللہ کے معنی، اور الہ کا مطلب ہے طرف، تو یہ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس سے یاد کر دے۔ تابہ الہ کا مطلب ہے توبہ کرنا، تابہ اعلیٰ کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا۔ انہو بے شک وہ کیا ہے، التواب خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے۔ شرح دیکھیے، تابہ پلٹا، تابہ اعلیٰ توبہ قبول کی، اعلیٰ اوپر، تابہ الہ اس کی طرف جانا یعنی توبہ کی۔ اس سے آپ اس کے معنی یاد رکھ سکیں۔ آگے آئیے جی، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے، یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں۔ کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے۔ تیار کیا؟ انہوں نے کتاب پورا ایک جو ہے وہ ضابطہ حیات بھیج دیا کہ یہ ہے۔ یہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول کرے۔ سید الاستغفار سیکھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقنی وانا عبدک وانا لا احدک وعدک وما استطعت واعوذ بنعمتک الی اقوم بذنبی فاغفر لی فاغفر لی وارحمنی۔ پورا کلمہ سیکھ لیجئے، دن میں ایک بار یا سوتے یا جاگتے پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات پہ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ یہ تو مفت کی جنت مل رہی ہے بھائی، صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے نا۔ کتنا ٹائم لگا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ؟ اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا اس کے سیکھنے میں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کتنا 1-1.5 منٹ کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ یہ ضروری ہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں۔ مثلا یہاں تواب آیا تو فوراً توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ الف، اس کو ایک بار دہرا لیجئے۔ اسباق اور دعا کو دہرا لیتے ہیں۔ اسباق آج کی ان آیتوں سے یہ ملے، شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔
جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. اے اللہ میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے. پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا یا چاہوں گی تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے. اسما دیکھیے، شیطان، جی اس کی جمع کیا ہے شیطان کی؟ شیاطین شیاطین. ادو. شیاطین. ادو کی جمع آتاہم. ادا. ادا. اور متاع کی جمع امتیہ. امتیہ. اور کلمہ کی جمع کلمات یہ جو کلمات. گول تا ہوتی ہے نا، جب اس پہ رکتے ہیں تو گول تا ہا میں بدل جاتی ہے. امتیہ ساکنہ کلمہ. جی ہاں، ہائی ساکنہ بھی اسے کہتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر تا کی بجائے ہا کا تلفظ کیا جاتا ہے. آئیے جی 3 حرفی صحت مند افعال دیکھتے ہیں. ہاں جی، حبتا یحبتو احبت حابت محبوت حبوت. ہا باتا اس کے مادہ کے حرف باب دربا سے آتا ہے. حبتا یحبتو مضارع میں دیکھیں زیر آئی ہے درمیان والے کلمے کے. اس کے بعد ہے 3 حرفی جو ہے کمزور افعال میں تابا یتوب تب تائب متوب الیہ توبتن. اس کا جو ہے مفعول نہیں ہوتا، اگر لائیں تو پھر الیہ کے ساتھ لاتے ہیں. اسی طرح کالا کی جو ہے 3 چابیاں، کالا یقولو کل قائل مقول قول. کانا کانا یکون کن کائن ڈیش کون. یہ دونوں جو ہیں کیا ہے؟ کاف واو لام مادہ سے باب نصرہ سے، کاف واو نون مادہ سے باب نصرہ سے. تو یہاں پہ جو ہے ہم اگلے 5 سبات جو ہم نے پڑھے تھے وہ اس کے اندازہ لیں گے کہ کیا ہے. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم ٹوٹی ہوئی جمع کا اعادہ کریں گے. جمع مکسر اسے کہتے ہیں. جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا اسم کلمے کی 3 حالتوں میں سے ہے، جو کسی کا نام یا جگہ کا نام یا شخص کا نام ہو، جیسے مثلا کتاب، مکہ، زید. اور یا پھر صفت ہو، جیسے مسلم، مومن، کافر، مشرک. یہ سب صفتیں اچھی بری بھی ہوتی ہیں. پہچان یہ ہر وہ کلمہ جو الف لام سے شروع ہو. الف لام نہ ہو تو چلے اس کے آخر میں 2 پیش ہو. اگر یہ بھی نہ ہو چلے 2 زبر ہو جائے، وہ نہ ہو 2 زیر ہو. کوئی تو علامت ہوگی جس سے آپ کو مدد ملے گی. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہی آ جائے. اس کے بعد ہے واو نون یا نون یا الف تا. تو دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل. فعل جو ہے وہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ اس میں جو ہے زمانہ پایا جائے. ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. جیسے فتح ماضی کا زمانہ ہے، یعملون اس میں حال اور مستقبل دونوں کے زمانے پائے جائیں. حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جو نہ تو اسم ہو نہ فعل ہو، وہ حرف ہے. یا پھر وہ لفظ جو 2 فعلوں کو، 2 اسموں کو یا اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، یعنی جملے بنائے. جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. جمع 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے جمع سالم، یہ آپ نے QC1 میں سیکھی تھی. کیا تھا؟ کہ کسی اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دے تو جمع بنتی ہے. مثلا مسلم سے کیا بنے گا بھائی جمع سالم؟ مسلمون اور مسلمین. اور مومن سے؟ مومنون مومنون مومنین. مومنین. اور صالح سے؟ صالحون اور صالحین. چلیں جی، یہ تو آپ کو آتی ہے، آپ لوگ خود ہی بتا رہے ہیں، میں نے تو نہیں دکھائی، میں تو کنفرم کر رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری جو ہے جمع ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی جمع، جمع مکسر، جمع تکسیر بھی اسے کہتے ہیں. مثلا عمل. اب عمل کی جمع کیا ہوگی؟ آپ میں سے کسی کو آتا ہے تو بتائیے. اعمال. اعمال. دیکھیں اس کو ہم نے اعمال. عمل نہیں کیا، اس کی جمع مختلف طریقے سے بنی اعمال. اسی طرح قلب، اس کی جمع کیا ہوگی؟ قلوب. قلوب. اس کی دیکھیں ہم نے قلوبون قلوبین نہیں بنایا، قلوب ایک خاص وزن پہ بنایا. اسم کی جمع کیا ہوگی؟
اسما 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 دیکھیں اسمون اسمین نہیں کیا، واو نون یا نون نہیں لگا، بلکہ ایک خاص وزن پہ بنایا ایسا. تو یہ جو جمع ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے اس کا خاص وزن ہوتا ہے جس پہ یہ بنتے ہیں. تو آئیے اب مثلا پہلا جو پیٹرن ہے اسے کہتے ہیں افعال، عمل سے اعمال. مثلا انما الاعمال بالنیات، بصر سے ابصار، وعلی الابصار غشاوۃ. مثل سے کیا ہوگا بھائی؟ امثال سال سال امثال کیسے ہو گیا؟ زیر کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک تو اعمال ابصار پہ ہم زبر لگا رہے تھے، تو آپ نے زیر کیسے لگا دیا؟ امثال امثال ہوگا. ٹھیک، کیونکہ یہ خاص پیٹرن پہ بنتے ہیں. وہ پیٹرن پہ سب جو بھی اس پیٹرن پہ بنے گے سب اسی نمونے سے بنے گے. اسی طرح نور سے کیا بنے گا؟ انوار انوار اذن سے کیا بنے گا؟ اذان آزان. اس کا مطلب یہ ہوا اس پیٹرن میں ہم نے کیا کیا افعال میں پہلے حرف سے آگے جو ہے کیا ہے حمزہ لگایا زبر والا، اور جو لفظ تھا اس کا جو آخری لفظ تھا اس سے پہلے الف لگا دیا. دیکھیں اعمال میں حمزہ اور الف لگا، ابصار میں حمزہ اور الف لگا، امثال میں حمزہ اور الف لگا، انوار میں حمزہ اور الف لگا، اذان میں حمزہ اور الف لگا. یعنی اصل لفظ جو تھا اس سے پہلے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اذان میں تو دیکھیں یہ تو پہلے سے اس پہ ایک پیش والا حمزہ تھا، تو اس کو ہم نے جو ہے فارمولے کے تحت جو ہے زبر والے حمزہ میں بدل دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی اور مثالیں. فوج سے کیا ہوگا؟ افواج افواج ایک حمزہ اور ایک الف لگائیں افواج ہو گیا. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یوم سے کیا ہوگا؟ ایک حمزہ اور ایک ایام ایام ہو گیا. پہلے حمزہ پہ زبر آنا یہ یاد رکھیں. دوسرا دیکھیں میت، اس سے کیا ہوگا؟ حمزہ اور الف لگائیں. اموات یہ ہٹ کے آیا ہے. یہ ہٹ کے کیسا ہے؟ دیکھیں میت میں تو واو تھا ہی نہیں. سر کمزور ہے نا یاد، تو وہ پھر چینج ہوتے رہتے ہیں. میت کمزور ہے. یاد جو ہے وہ کمزور حرف ہے. میت تو بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آدمی کا وزن ہلکا ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کو 4 آدمی بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں مرنے کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے. شئی کی کیا ہوگا؟ اشیاء اشیاء دیکھیں حمزہ اور الف لگایا. اموات میں بھی حمزہ اور الف ہے. یہ اور بات ہے کہ واو اس میں کہیں سے ایک ایکسٹرا آ جاتا ہے. اسم سے کیا ہوگا؟ اسما اسما، حمزہ اور الف کا اضافہ. ادو سے کیا ہوگا؟ ادا ادا. آدھا اسی طرح نت سے کیا ہوگا؟ ندا انداد انداد. حمزہ اور الف لگانا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. شروع میں حمزہ زبر والا، آخری سے پہلے الف. نہر سے کیا ہوگا؟ انہار انہار انہار. دیکھیں نا شروع میں حمزہ زبر اور آخری والے سے پہلے الف لگایا. زوج سے کیا ہوگا؟ آج ازواج ازواج. حمزہ اور الف لگا. لب سے کیا ہوگا؟ الباب الباب. حمزہ اور الف لگایا. رب سے کیا ہوگا؟ ارباب. حمزہ اور الف کا اضافہ. قلم سے کیا ہوگا؟ اقلام اقلام شروع میں حمزہ زبر والا اور آخری سے پہلے الف. اس کے کچھ اور. اب آ گیا دوسرا پیٹرن. دوسرا پیٹرن یہ کہتا ہے ابد ہے. اس میں آپ ایک الف اضافہ کر دیں، یہ بن جاتا ہے عباد. یعنی آخری حرف سے پہلے صرف اب اس میں شروع میں حمزہ نہیں لگ رہا. تو ابد سے اگر عباد بنا تو یہ جو دم ہے اس سے کیا بنے گا؟ دماغ. یعنی ہم جو ہے یہ ہٹ کے بناتے ہیں، اس کا ہٹ کے بنتا ہے دماغ. الف تو لگتا ہے لیکن یہ جو ہے حمزہ بھی آ جاتا ہے. تیسرا پیٹرن ہے قلب سے. آپ نے کہا تھا کچھ قلوب قلوب، یعنی واو کا اضافہ ہوا اس میں. صدر سے کیا ہوگا؟ واو کا اضافہ کریں. صدور. ملک سے کیا ہوگا؟ واو کا اضافہ کریں. ملوک اس میں پہلے حرف کے اوپر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر کا اضافہ ہوا ہے. قلوب، صدور، ملوک. جبکہ قلب، صدر اور ملک میں زبر تھے، یہاں کیا پیش. اس کا مطلب اس کا فارمولا یہ تھا کہ پہلے حرف پہ پیش اور آخری سے پہلے واو کا اضافہ. اگر دیکھیں چوتھا پیٹرن
शहीद, इसका शोहदा होता है शुहदा, शुहदा, शोहदा यानी अलिफ और हमजा का इजाफा होता है इसमें, और या जो है वो निकल गई है। अच्छा, रहीम से क्या होगा? रुहमा, या को मा निकाल देंगे, या को निकालेंगे, अलिफ और रोहमा हमजा लगाया, रोहमा। रुहमा, शरीक से क्या होगा? शुरका, शुरका या निकालें, या निकालें और हमजा और अलिफ लगाएं, शुरका। शुरका, तफिया से क्या होगा? या को निकालें, फहा हमजा और अलिफ लगाएं, सुफहा, सुफहा सुफहा, इसमें जो है ये बनना। पांचवा पैटर्न इसका होता है नफ्स से फूस क्या होगा? अनफुस, अनफुस इसकी दो होती है, नफूस नफ्स से नुफूस नफूस भी होता है, अनफुस भी होता है। देखते हैं यहाँ क्या अनफुस है। यहाँ पे पहला ये अनफुस है, आगे जाके अनफुस। नफूस भी कहीं आ जाएगा। छठा पैटर्न है सायका, सवाइक सवाइक, ठीक है जी। अच्छा, सातवां पैटर्न है नबी से अंबिया, अंबिया, नबी अंबिया। आठवां है उकदा से क्या होता है? अकद उकद, नॉट उकद अकद, उकद पेश के साथ उकद। उसके बाद है सुवर, सूरा, सूरा ये सूरत को कहते हैं, ये आपने याद करना। सुवर नौवां पैटर्न होता है खलीफा से खुलफा खलाइफ, खुलफा खलाइफ होता है। 10वां पैटर्न इंसान से, ये तो आपको आता है। उनास, उनास इसके दो होते हैं, उनासी और उन्नास, दोनों होते हैं। 11वां है हजर से, हिजारा, गुजरात इसके दो होते हैं, अहजार, इजारा और एहजार, हिजारतुल, एहजार भी होता है। आइए जी, फेल मजहूल। अभी आप लोग अपनी सीटों पर जो है मजबूती से बैठे हैं, क्योंकि ये फेल मजहूल आपको पढ़ाया जा रहा है। आपने सिर्फ इसका नाम सुना था अभी तक, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं। बनाने का कायदा ये है, माजी के अंदर फा एन लाम जो होता है उसके पहले कल हरफ पे जो है क्या करते हैं, पेश लगा देते हैं। फा एन लाम, अरबी ग्रामर की सारी चीजें फा एन लाम से बनती है। फा एन लाम में पहले हरफ पे पेश लगा दिया, उसके बाद ये जो दूसरा हरफ लाम ये से पहले आ रहा है एन कलमा दरमियान में, इस पे जेर लगाते, ये जेर लगाते, और जो आखिरी हरफ है उस पे जबर, पहले पे पेश, दूसरे पे जेर, आखिरी पे जबर रहने देते हैं जो भी हरकत हो। तो हमारे पास क्या लफ्ज बना? कोयला फू ईला, फू ईला, एन को नीचे ले जाएंगे जेर की वजह, फू ईला। तो ये आपका माजी का जो है वो पैसिव वॉइस बन गया, मजहूल बन गया। क्या वजन है? फू कोयला ईला, इला ईला। ये देखते हैं, आपको याद हो गया होगा। अब ये मेरे पास एक लफ्ज है फा एन लाम, तो इससे जो है मजहूल बनाए, पहले पे पेश, दूसरे के नीचे जेर, तो क्या हो जाएगा? उइला, कोयला अब फतह हा से भी बनाइए, पहले पे पेश, दूसरे के नीचे जेर लगाएं, फुतिहा नसरा से बनाएं, नुसिरा दराबा से कोशिश करें, दुरीबा खलाका से कोशिश करें, कुलिका शारीबा से कोशिश करें, शुरिबा तुरीबा कताला से कोशिश करें, कुतिला, कताबा से। कुतीबा इसका मतलब है आपको अभी माजी की पहचान और बनाना तरीका आ गया पैसिव वॉइस। जिसको ना आया हो वो मुझे रोक ले यहीं पे, क्योंकि आगे मैंने मुदारे सिखाना है। तो सर इसका मतलब क्या होगा, जरा वो भी बताएं। फाला उसने किया, फुइला किया गया, फतहा उसने खोला, फुतिहा उसे खोला गया, नसरा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई, दराबा उसने मारा, दुरीबा उसे मारा गया, खलाका उसने पैदा किया, खुलिका पैदा किया गया, शारीबा उसने पिया, शुरीबा उसे पिलाया गया, कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उसे कत्ल किया गया, कतबा उसने लिखा, कुतिबा लिखा गया। यानी फाइल, एक्टिव के अंदर फाइल मौजूद होता है, इसे कहते हैं मारूफ। मारूफ में फाइल का पता चलता है, कौन? उसने, उसने, उसने। और इसमें यह नहीं पता होता कि किसने इसको मारा, किया गया किसने किया ये नहीं पता, खोला गया किसने खोला ये नहीं पता,
مدد کی گئی، کس نے کی یہ نہیں پتا، دوریبا مارا گیا، کس نے مارا یہ نہیں پتا، خلی کا پیدا کیا گیا، کس نے کیا یہ نہیں پتا، شوریبا پیا گیا، کس نے لایا وہ نہیں پتا، یعنی فائل نہیں ہوتا، مجہول میں فائل نہیں پتا ہوتا. پلیز جس کا شور ہے مائک کو بند رکھ لیں تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور دوسروں کو بھی، ورنہ آپ کے شور کی وجہ سے باقیوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آئی. اچھا جی، اب ہم لیتے ہیں ناصرہ سے ٹیبل. نصرہ کا نارمل معروف ٹیبل یہ تھا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو. چلے میں یہ نام تو دیکھ لوں نا، یہ کون سا دلیر بندہ ہے جو اتنا سننے کے باوجود بھی جو ہے اپنے مائک کو بند نہیں کر رہا. نہیں، ابھی تو میں نے دیکھ لیا نام، اب بند کرنے کا کیا فائدہ؟ جب میں نے کہا کہ عقل مندی کا مظاہرہ کرو، نہیں آپ نے اپنا نام ضرور نوٹ کرانا تھا مجھے تاکہ میں ڈبل زیرو دوں کسی موقع پہ. نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اسورت. یہ تھا معروف، یہ آپ نے اب تک سارے ٹیبل اسی طرح سیکھے. اب ہم اس کا مجہول بنانے لگے تو آپ لوگ میری مدد کیجئے. نصرہ سے میں مجہول بنانا چاہتا ہوں، پہلے پہ پیش دوسرے کے نیچے زیر، تو کیا لفظ بنے گا؟ نصرہ اب یہ نصرو ہے، اس کے بھی پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر دے دے تو کیا بنے گا؟ نصرو اب نصرتا جو ہے اس کا بھی جو ہے مجہول بنائے، نصرتا اور نصرتو کا بھی بنائے، نصرتو اور نصرتو کا بنائے. نصرتم نصرنا کا کوشش کریں. نصرنا یہ لیں جی آپ کا ٹیبل آپ نے خود بنایا، میں نے تھوڑی بنایا. آپ نے کہا نوسیرا، میں نے نوسیرا لکھ دیا. آپ نے کہا نوسیرو، میں نے نوسیرو لکھ دیا. آپ نے کہا نوسیرتا، میں نے نوسیرتا لکھ دیا. آپ نے کہا نوسیرتو، میں نے وہ لکھ دیا. نوسیرتم نوسیر، یہ آپ لوگوں نے بنایا، میں نے نہیں بنایا. اگر یہ غلط ہوا آپ لوگ ذمہ دار ہو، میں نہیں ہوں. آئیے اب آتے ہیں سر مضارع ہم کی نے طرف. صحیح بنایا. اچھا آپ لوگوں نے بنایا نا، مان گئے نا، ٹھیک ہے. مضارع کیسے بنتا ہے؟ مضارع کے لیے وہی ہے، فا عین لام کلمے سے پہلے علامت مضارع ہوگی، وہ پہلے علامت مضارع پہلا حرف ہو جائے گا اس پہ پیش، پہلے حرف پہ پیش ہوتا ہے مجبور. اب یہاں کیا کریں گے، دوسرے حرف کی بجائے آخری سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ زبر لگائیں گے. دوسرے حرف پر سکون آ گیا، تیسرے حرف پر کیا ہے؟ زبر، یعنی آخری سے پہلے والے پہ زبر، یہ شرط ہوتی. اور مضارع کی علامت ہوتی ہے آخری حرف پہ پیش، لہذا لام پہ پیش لگ جائے گا. تو کیا ہوا، یہ ہمارے پاس ہو گیا یفعل. مضارع کیسے بنا؟ یفعل، پہلے پہ پیش، آخری والے سے پہلے پہ زبر، بس یہ شرط ہے. اور مضارع کی علامت جو ہوتی ہے آخر میں پیش، وہ ویسی ہے، یفعل، پہلے پہ پیش، آخری سے پہلے والے پہ زبر. ماضی میں یہ تھا پہلے پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر تھا. مضارع میں کیا ہے، پہلے پہ پیش، آخری والے سے پہلے پہ زبر. تو چلیں جی بن گیا. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ میرے پاس مضارع ہے یفعل، میں چاہتا ہوں اس کا کیا ہے، مجہول بناؤ. تو کیا ہے، پہلے پہ پیش دوں گا، آخری والے سے پہلے پہ زبر پہلے، تو کیا بنے گا؟ یفعل ینصرو میرے پاس ایک مضارع کا فعل ہے، میں چاہتا ہوں اس کو مجہول کر دوں. ینصرو سارو، کیونکہ آخری سے پہلے والے پہ زبر لانا ہے، یہاں پیش ہے، اس پیش کو ہٹا کے زبر دیں گے. ینصرو. یدربو کو بنائے، یضربو را کے اوپر زبر آ جائے گا، یدربو. یفتح سے کوشش کریں، یفتحو راہیمہ سے کوشش کریں، اس کا مضارع بناؤ. یہ مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے. یرحم. پہلے آپ نے اس کا مضارع بنانا ہے، کیونکہ آپ مضارع کا بنا رہے ہیں، سر تو لہٰذا کنفیوز پہلے ہو اس کو گئے. مضارع میں کنورٹ کریں گے، پھر پیش اور زبر کا کام کریں گے. سر کنفیوز قرأ، کر اب آپ کو ہوشیار ہوں گے اور آپ کو پتہ چل گیا، پہلے اس کا مضارع بنائیں گے پھر کریں گے. چلیں جی، میرے پاس یہ ٹیبل ہے مضارع کا، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو. میں چاہتا ہوں اس کا جو ہے آپ میری مدد کریں، ینصرو سے جو ہے اس کو جو ہے وہ مجہول بنا دیں. ینصرو ینصرونا، اس کو بھی مجہول بنائیں.
युनसरूना युनसरूना, स्वाद के ऊपर जबर आएगा। तनसुरू से बनाए, तुनसरू तुनसरू, स्वाद पे जबर आ जाएगा। अनसुरू से बनाए, उनसरू सरू, स्वाद पे जबर आएगा। तनसुरूना से बनाए, तुनसरूना तुनसरूना, स्वाद पे जबर आ जाएगा। ननसुरू से बनाए, नुनसरू तनसुरू से बनाए, तुनसरू तुनसरू। ये अब आप लोगों ने खुद बनाया है, गलती के जिम्मेदार आप हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। आपने कहा था युनसरू, मैंने युनसरू लिख दिया। आपने कहा युनसरूना, मैंने युनसरूना लिख दिया। तन आपने कहा तुनसरू, वो लिख दिया। उनसरू, तुनसरूना, नुनसरू, तुनसरू, सब पहले हरफ पे सर पेश। आपके बताए हुए पैटर्न पे बनाए, गलती की गुंजाइश इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होगी नहीं। सिस्टर मैं गारंटी नहीं देता, मैं तो खुद आप लोगों से बनवा रहा हूँ। सर आपके मैं तो स्टूडेंट खुद आप अच्छे लोगों से सही बनवा किया रहा था। हूँ, इसीलिए कि गलती हो तो आप लोगों के जिम्मे जाए, मेरे जिम्मे। तो बात तो सही है चलिए, सर। चलिए ये माजी का हो गया। युन नसरा, यंसुरू, ये जो है नॉर्मल है, मजहूल मारूफ, इसे मारूफ कहते हैं। माजी मारूफ, माजी मजहूल। इसका जब हम बनाएंगे मजहूल, तो ये जो है माजी का मजहूल हुआ, ये मुदारे का आपने बनाया। टाइम कम है इसलिए मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगाता, आपने बना लिया, सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मजहूल ऐसे होते हैं जो हट के आते हैं, इस कायदे से नहीं बनते। वो जो सिस्टर कह रही थी ना, गलती होगी तो क्या होगा, हाँ कुछ ऐसे होते हैं उनको याद करना पड़ता है। मसलन साला, इसका जो है आप बनाइए सुईला सुईला, लेकिन इसमें अलिफ गायब हो गया, हमजा की शिकल में वो हमजा नीचे आ गया, सुईला, ठीक है। रज़कू, इससे बनाए रुज़िकु रुज़िकु, पहले पे पेज, दूसरे के नीचे जेर देंगे। रब, दराबत, इससे बनाए तुरिबत पूरी। रज़कना, इससे कोशिश करें। रुज़िकना काला, क़ीला ये हट के आता है। देखें आप लोगों ने रटा हुआ है माशाल्लाह, तो आप लोग मुझसे बेहतर है, मैं तो इसे नहीं रट सका। कीला देख के बता सकता हूँ, काला से कीला होता है, ठीक है जी। ये हट के आता है। या खुजू, अब ये मुदारे आ गया, इसको युखिज़ु खाजू, आखिरी से पहले वाले पे जबर देंगे ना, यू खाजू हो जाएगा, ये जबर हो जाएगा। यज़कुरू, कोशिश करें। युज़करु तसअलू, तुस्इलु तुस्इलु तुसअलू, आखिरी से पहले वाले पे जबर है, वो पहले से ही है, लिहाजा सिर्फ ता पे पेश आ। तसाअलूना, तुसअलूना, वही हो गया। तर्जऊना, तुरजाउना तुरजाउना, जीम पे जबर आ जाएगा, तुरजाउना। तामुरूना, तुमरूना, मीम पे पेश जबर आ गया, ठीक है। तो ये अभी जो है, मसलन आपने जमा बनानी है, मलक की क्या था जी, मुलूक मलूक। शुरका का वाहिद क्या था, शरीक शरीक। असल की जमा क्या था, इमसाल इमसाल तो नहीं था। ये आप दूसरी दफा गलती कर रही हैं, वही जेर वाली। हमने तो बड़ा कड़ाकेदार आपको बताया था, जबर वाला हमजा और अलिफ, जबर वाला और हमजा अलिफ, कम से कम 3 टेबल 8 या 24 लफ्ज दोहराए थे। इमसाल नहीं है, अमसाल होता है। उसके बाद है अनवार की वाहिद, नूर हा की वाहिद सफी सफिया, और जो है नफ्स की जमा नफूस आपने पढ़ा है, नफूस भी होता है। इसी तरह साइका की जमा स्वाइक। सवाई अच्छा, अब खुली का जो है, ये इसका माजी का टेबल हमने बनाना है, देख लीजिए। खुलिका, खुलिकू, खुलिकता, खुलिकतू, खुलिकतुम, खुलिकना, खुलिकत। अच्छा, ऐसे ही बनता है। हाँ वाकई ऐसे ही बन गया ये तो। मुदारे युखलकू, युखलकूना, तुखलकू, उखलकू, तुखलकूना, नुखलकू, तुखलकू। क्या ये ऐसे ही बनता है? वाकई ये तो ऐसे ही बन गया सचमुच। इसका मतलब मुझे भी आ गया, आप लोगों की वजह से मुझे भी आ गया आज तो। वाह भाई क्या बात है। खलका ये माजी है, यखलुकू ये मुदारे है, उखलुकू जो है ये अमर और नहीं, ये इसका नॉर्मल है। लेकिन इसका आप जो है खुद कोशिश करके जो है इसका मुदारे
سے وہ جو ہے سوری مجہول اس پورے ٹیبل کا بنا. الحمدللہ اب آپ اگلے کورس کے لیے تیار رہیے. آپ کو بڑی خوشی ہوگی اگلے کورس کے صرف 20 گھنٹوں کے بعد آپ قرآن کی ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ رہ جائے گا. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کی ترتیب کو جاری رکھیں, یعنی QC2 کے بعد 3 پھر جو ہے 4 پھر 5 کریں. یہ نہیں ہے QC2 کے بعد فوراً جا کے QC4 یا 5 میں بیٹھ جائیں. تو اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو مت روکیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت آسان لگے اور اس کے لیے کورس بھی موجود ہو. تو آئیے سوالوں پہ ایک نظر دوڑا دیجیے. فَأَزَّلَّهُمَا پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا. اہبطوا اترو. ہمیشہ اللہ کی حفاظت مانگو کس سے؟ برائی, فساد اور شیطان سب سے. شیطان ہمارا کیا ہے؟ بہت بڑا, سب سے برا اور سب سے خطرناک دشمن, یعنی سب درست ہے. فتلقا کا مطلب ہے پس اس نے حاصل کیا. فتاب علیہ کا مطلب ہے اور اس نے قبول کی اس کی توبہ. جب آپ یہ تلاوت کریں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی, تو آپ بھی دعا کیجئے کیا؟ اللہ سے مغفرت کی, یعنی توبہ کی. حبت سے فعل مضارع کیا ہوگا؟ یحبطو. تابہ کا اس میں فاعل ہے تائب. ادو کی جمع ہے ادا. عربی میں ترجمہ کیجئے کڑک, بجلی. سوائق. حل تجری النہار. جواب ہوگا نام تجری انہار. ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں یا جو ہے ساتھی. من سوائق چمک کے ساتھ, کڑک کے ساتھ, بجلی سے. نصرہ ینصرو کا مجہول کیا ہوگا؟ ہاں جی یہ تو آپ لوگ بتاؤ مجھے, میں کیوں بتاؤں؟ نصرہ ینصر. ہاں نصرہ ینصرو. آپ لوگ مجھے بتاؤ گے تو تب مجھے یاد رہے گا, نہیں میں تو بھول جاؤں گا. نصرہ ینصرو ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک شکریہ. رزقنا کا مجہول بتائیے. ہاں یہ بھی آپ نے بتانا ہے. رزقنا. رزقنا. تنصرونا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ سب مجہول ہے, مدد کر, یاد رکھیے گا. آپ سب کی مدد کی آپ گئی. سب کی مدد کی جا رہی. اوکے آگے دیکھیں جی. نصرتو یہ بھی مجہول لگ رہا ہے مجھے ماضی کا. میری مدد میری کی گئی. مدد اس عورت کی گئی. اس عورت میری کی کہاں مدد سے آ جائے گا؟ اس عورت کی ہوتی تو یہاں تا ساکن ہوتا, میری مدد کی رت ہوتا, گئی. نصیرت ہوتا. یہ نصیر تو جو ہے وہ تو آنا کے ساتھ جڑا ہوا. فعلتو جعلتو نصرتو یہ تو اس کے ساتھ جڑا. حل نصر الناسا. نصر الناسا مجہول آ گیا. نعم نصر الناس. نصر الناس. حل تدعون نعم نعم ندعو. گڈ. ندعا. چلیں جی 7 ہوم ورک آپ کو یاد ہونے چاہیے. 2 تلاوت کے ہیں. آپ اب چونکہ QC3 میں جا رہے ہیں, آپ جو ہے مصحف کو جب بھی کھولیں جب بھی کھول سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, تو کم سے کم 10 منٹ جو ہے دیکھ کر پڑھیے. پھر بند کر کے 10 منٹ اپنی یادداشت سے جو ہے ذہانت سے جو کچھ آپ کو یاد ہے یا پہلے سے یاد ہے اسے دہرائیے. اور پھر اپنی یہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس ہے کتاب تو بہت اچھی بات ہے, کھولیے اس ہفتے میں جو بھی آپ نے سبق پڑھے ہیں ان کو 10 منٹ تک دہرائیے. اگر کتاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, سافٹ کاپی جو آپ کے پاس ہوتی ہے وہ جو اس میں ہے, موبائل میں ہے, لیپ ٹاپ میں ہے, یا جو ہے ٹیبلٹس میں ہے, یا کسی جگہ ہے, اسے کھولیے اور پڑھیے. اور یہ جو ایک کارڈ ہے یہ دیکھیں, یہ آپ آگے جا کے بھول جائیں گے. یہ QC1 میں آپ کو ایک کارڈ دیا گیا. یہ جو کارڈ ہے یہ فولڈیبل ہے, اسے فولڈ کر کے آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں یا ہینڈ پرس میں. اس کو دن میں کم از کم 5 دفعہ نکالیں, اور ہر دفعہ 2 سے 3 منٹ آپ نے دن میں 5 دفعہ پڑھنا ہے. اگر یہ ایکسرسائز آپ یاد رکھیں گے, اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی. خاص طور سے بچوں کے لیے تو بہت ہی کارآمد چیز ہے, ان کو یہ مشق کرائیے تو ان کی بھی یادداشت تیز ہوگی. اس کورس کا لفظی ترجمہ سے مراد ہے QC1 کا جو 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ہر لیسن کے 3 منٹ کے جو ہے وہ کلپس اس میں ڈالے ہوئے ہیں. وہ قرآن پاک کے 50% ورڈز کو کور کرتے ہیں. QC1 یاد رکھیں, آپ ایون QC5 کریں تب بھی آپ کو QC1 کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس لیے QC1 کی بجائے آپ اس کی ریکارڈنگ جو ہے 1 گھنٹے کی
سنتے رہیے کم از کم ہفتے میں ایک بار, نہیں تو مہینے میں ایک بار, اور اپنا جو بھی ساتھی آپ نے چنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہر روز کم از کم ایک آیت یا 3 نئے عربی کے الفاظ جو ہے ڈسکس کیجئے, دہرائیے, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے. اگر آپ نے جو ہے حفظ کرنا شروع کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کو 37 آیتیں یاد ہو چکے ہوں. اگر نہیں ہوئی ہے اب بھی وقت نہیں گیا, اب بھی یاد کرنا شروع کیجئے. جب تک آپ QC3 شروع کریں گے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اگر 2 آیتیں بھی کریں تو آپ جو ہے ساری آیتیں حفظ کر لیں گے, اور ہو جاتی ہے. صرف طریقہ آنا چاہیے. طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آیت آپ یاد کرتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا لیں, اس کو 3 دفعہ دہرائیں, پھر اگلے ٹکڑے کو جوڑیں, پھر جو ہے اسے 3 دفعہ دونوں ٹکڑوں کو دہرائیں, پھر اگلے ٹکڑے کو دہریں. اس طرح جو ہے وہ ایک لائن ہوگی, پھر دوسری لائن, تیسری لائن, اور ہر دفعہ اس کو 3 دفعہ دہرائیں. اس طرح کہ آپ دن میں اس پوری آیت کو 100 مرتبہ دہرا دیں. جب 100 دفعہ تو وہ آپ کو کبھی نہیں. اور پھر نماز میں پڑھنا شروع کریں. جب ہر رکعت میں ان کو پڑھیں گے آہستہ آہستہ وہ آپ کو حفظ ہوتی چلی جائیں گی. اور اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ QC5 میں جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ایک بار آپ کو حفظ ہو چکا. تو آئیے ٹیچر بنیے. الحمدللہ آپ نے QC2 بھی کر لیا, QC1. اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ کم سے کم کسی ایک بندے کو QC1 پڑھائیں, QC2 پڑھائیں, یا جتنا آپ کو آتا ہے کم از کم وہ تو پڑھائیں. اور کسی کو نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں, اپنے عزیز و اقارب کو بنائیں, اپنے رشتہ داروں کو پڑھائیں, ہمسایوں کو پڑھائیں, اپنے ورکرز کو پڑھائیں, اپنے فرینڈز کو پڑھائیں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے. واٹس ایپ پہ جو ہے آپ جو ہے گروپ بنا لیتے ہیں, سارا دن گپیں لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, 1 گھنٹے 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں. اس کی بجائے ہفتے میں 1 یا 2 دن رکھ کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے آدھے گھنٹے کی جو ہے آپس میں ڈسکشن کر کے جو ہے ایک دوسرے کو سکھائیے, گروپ بنائیے. گروپ سے زیادہ ہوتا ہے. تو فائنل سبمیشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. اللہم نسألک رضاک والجنہ. رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ربنا زدنا علما وفہما وخشوعا وہدا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ سب کو QC2 کمپلیٹ ہونے کی مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سفر میں جاری اور ساری رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, اور آپ اسی طرح جو ہے دین سیکھتے رہیں اور دوسروں کو سکھاتے رہیں. آمین ثم آمین. اب آپ کے سوالات کی باری.